الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے انڈین سرکار پہ ایک اور بم شیل گرایا گیا ہے اور اس بم شیل سے نریندر مودی کو اور ان کی حکومت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ بنگلہ دیش کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے اور اس فیصلے پر بھی غالباً انڈیا میں لازماً صف ماتم بچھے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنا کیوں مشکل ہو گیا ہے، انہوں نے کیا فیصلہ لیا ہے، کچھ اور بھی انٹرنیشنل سطح پہ اس ریجن میں کچھ اور بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی ڈیٹیل اس ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے مختصر سی غزہ کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اب اس جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں مجموعی طور پہ 15 ووٹ تھے، 14 ووٹ پڑے اس قرارداد کی سپورٹ میں کہ ضروری ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وہاں پر بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ لیکن امریکہ کی طرف سے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا گیا، جسے پاکستان نے افسوسناک بھی قرار دیا، جسے پاکستان نے ایک خطرناک پیغام بھی قرار دیا۔ اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس قرارداد کو ویٹو کر کے جو غزہ میں انسانی حقوق کی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ پیغام دنیا کو اچھا نہیں جائے گا۔ دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جہاں امریکہ نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں۔ 12 ممالک پہ مستقل مکمل سفری پابندیاں ان کے شہریوں پہ، اور 7 ممالک پہ جزوی سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ جن 12 ممالک پہ مکمل سفری پابندی لگائی گئی ان کے شہریوں میں، ان میں افغانستان ہے، ایران ہے، یمن ہے، لیبیا ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، کانگو ہے۔ یہ مجموعی طور پہ 12 ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ جن 7 ممالک کے اوپر پابندی جزوی طور پہ لگائی گئی ہے، ان سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ان 7 ممالک کے شہری جب امریکہ پہنچیں گے تو انہیں سخت سیکیورٹی جو چیک اپ ہے، جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے، اس پڑتال سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں بم شیل کی جو خبریں ہیں اور جو مودی سرکار کو ایک نہیں 2-3 دھچکے ایک ساتھ لگے ہیں۔ ایک تو ناظرین جو پارلیمانی ڈیلیگیشن مودی سرکار نے بیرون ملک بھیجا تھا، جس کی سربراہی ششی تھرور کو سونپی گئی تھی، اپنے وزیر خارجہ تو ان کے ناکام ثابت ہوئے سفارتی محاذ پہ، کیونکہ کشیدگی کے دوران سفارتی محاذ پاکستان کے نام رہا۔ دنیا پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی اور لان تان جو ہے وہ انڈیا کی ہو رہی تھی۔ معذرت کے ساتھ مجھے لفظ استعمال کرنا پڑا۔ اب دنیا میں سفارتی محاذ پر انڈیا کا کیس جیتنے کے لیے، انڈیا کا کیس ریپرزینٹ کرنے کے لیے مودی صاحب نے ششی تھرور صاحب کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ اب وہ وہاں پہ جا کے کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس پارلیمانی ڈیلیگیشن کے خواتین گانے گا کے سنا رہی ہیں۔ ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ بھی گنگنا رہے ہیں اور محفلیں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو ان انجوائے پارٹیز پر بھی انڈیا میں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ انہیں تو بھیجا تھا انڈیا کا کیس ریپرزینٹ کرنے کے لیے، نہ یہ اقوام متحدہ کے پاس گئے، نہ کسی اور بڑی شخصیت سے مل سکے۔ تو یہ تو پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے، پیسے کو ضائع کیا گیا ہے۔ انڈین عوام کا جو پیسہ ہے، یہ تو انڈین عوام کے پیسے پہ مزے کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں۔ پارٹیاں کی جا رہی ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ دوسرا ناظرین جو سندھ کی طرف انڈیا کی طرف سے سندھ طاس کا معاہدہ جو سسپینڈ کیا گیا تھا، اس سسپینشن پر پاکستان نے کہا تھا کہ یک طرفہ طور پہ انڈیا ایسا نہیں کر سکتا، یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے اور اس معاہدے میں کوئی ایسی کلاز پروویژن شامل نہیں کہ آپ اس کو سسپینڈ کر سکیں۔ لیکن انڈیا نے کیا، پاکستان نے اس پہ جواب دے دیا کہ آپ نہیں کر سکتے اور ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اب ناظرین پاکستان نے ایک اور بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے
اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین جو شملہ معاہدہ ہے، وہ شملہ معاہدہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ شملہ معاہدوں میں جو شرائط لکھی گئی تھیں، جن شرائط پہ اتفاق ہوا تھا، انڈیا مسلسل 1972-73 سے لے کے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا چلا آ رہا ہے، اور جو پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پہ حملہ کیا گیا، تو اب یہ معاہدہ مکمل طور پہ متروک ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ پاکستان نے انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ معاہدہ متروک یا مردہ ہونے کے بعد جو سیز فائر ہے، جو کنٹرول لائن ہے آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے مابین، وہ اب سیز فائر لائن بن چکی ہے۔ تو دوبارہ جب بھی انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، جو مسئلہ کشمیر کے معاملے پہ انڈیا عالمی سطح پہ جا کے یہ کہا کرتا تھا کہ مسئلہ کشمیر ہم نے اور پاکستان نے بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس میں اقوام متحدہ کا اور دنیا کے ممالک کا کوئی کردار نہیں، تو پاکستان نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اور جب بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو 1948 والی سچویشن، صورتحال، سٹیٹس بحال ہو چکا ہے، تو اس معاہدے پر بھی دوبارہ نئے سرے سے بات ہوگی۔ اگر انڈیا سندھ طاس معاہدہ سسپینڈ کر سکتا ہے یک طرفہ طور پہ، تو پھر پاکستان بھی شملہ معاہدہ، جس پر انڈیا اپنا کیس دنیا میں بناتا ہے کشمیر کے حوالے سے کہ آپ مداخلت نہ کریں، یہ پاکستان اور بھارت کے مابین ایک ایشو ہے، دنیا کو کہتا ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں، تو پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے، جو بم شیل گرایا ہے، کہ بھائی جان اب یہ معاہدہ بھی ہمارا آپ کے ساتھ نہیں رہا، آپ اس کی مسلسل خلاف ورزی کرتے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو ختم سمجھا جائے۔ دوسرا ناظرین، انڈین نیوی جو ہے مشقیں کر رہی ہے، بحری مشقیں، بھارتی جو بحریہ ہے، لیکن شاید جو انڈیا کے وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ اب جنگ جو ہے وہ نیوی شروع کرے گی پاکستان کے خلاف، تو شاید انڈیا کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کی جو بحریہ ہے، پاکستان کی جو نیول فورس ہے، وہ خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ پاکستان کی افواج چاہے بری ہو، چاہے فضائیہ ہو، اور چاہے نیول فورس ہو، وہ خواب غفلت میں نہیں، وہ ہر وقت چوکنا کھڑی ہے، اور دشمن کا کوئی بھی حملہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو آپ بے شک مشقیں کریں اور اس پہ پروپیگنڈا کریں، ہم بھی یہاں پہ مکمل طور پہ چوکنے بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ باقی بنگلہ دیش نے کے حوالے سے جو خبر ہے نا، وہ ناظرین یہ ہے کہ بنگلہ دیش بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور کر رہا ہے کہ ان کے جھنڈے میں، بنگلہ دیش کے جھنڈے میں جو اسلامک کریسنٹ ہے، اسلامک کریسنٹ جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اور اگر ناظرین بنگلہ دیش ایسا کرتا ہے تو بنگلہ دیش کے سبز رنگ کا جو جھنڈا ہے، اس جھنڈے میں، جو کہ پہلے اس طرح کا جھنڈا ہے بنگلہ دیش کا، اگر بنگلہ دیش اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہلال کریسنٹ ہم نے شامل کرنا ہے، تو بنگلہ دیش کا جھنڈا ایسے ہو جائے گا، اس طرح کا۔ اور رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چونکہ جو اسلامک کریسنٹ ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں بھی شامل ہے اور ترکی کے جھنڈے میں بھی شامل ہے، اور بنگلہ دیش اگر اپنے فلیگ میں اس ہلال اسلامی کریسنٹ کو شامل کرتا ہے، تو یہ ایک مذہبی علامت کو جو ہے بنگلہ دیش کے جھنڈے میں جو ہے متعارف کروایا جائے گا۔ اللہ کرے، بڑا اچھا لگے گا اگر بنگلہ دیش یہ فیصلہ کرتا ہے اسلامک کریسنٹ کو اپنے فلیگ میں شامل کرنے کے لیے، تو یہ میرے خیال سے ایک اچھا فیصلہ ہوگا، اور بنگلہ دیش کا جو فلیگ ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔